بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ البقرہ صفحہ 190۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں اور زمین کے اور یک بعد دیگرے آنے میں رات کے اور دن کے اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں اس چیز کے ساتھ جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور اتارنے میں اللہ کے آسمان سے پانی پر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اور اس کے مرنے کے بعد وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، اور پھیلانے میں اس میں ہر قسم کے جانوروں کو، اور عدلنے بدلنے میں ہواؤں کو، اور بادل میں بگار میں لگا ہوا آسمان کے درمیان اور زمین کے یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، اور بعض لوگ جو بناتے ہیں ورے اللہ کے ہم سر اور ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت جیسی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے بڑے ہوئے ہیں محبت میں اللہ کی۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة للہ جمیعا، اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جب وہ دیکھیں وہ عذاب کو کہ طاقت اللہ کی ہے ساری۔ وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یاد کرو جب بے تعلقی ظاہر کریں گے وہ لوگ جو پیروی کیے گئے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھا انہوں نے عذاب اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کے تعلقات۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، اور کہا جنہوں نے پیروی کی کاش ہوتا ہمارے لیے پلٹنا، پس بے تعلقی ظاہر کرتے ہم ان سے جس طرح بے تعلقی ظاہر کی انہوں نے ہم سے۔ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، اس طرح دکھائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال شرکیہ پچھتاوا ان پر، اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے دوزخ سے۔ آیات مبارکہ کی مختصر ترکیب۔ الرحمن مبتدا معذوف ہوا کی خبر ہے، اور موجود ہوا کی خبر بن کر جملہ مستثنیٰ بنے یہ بھی جائز ہے۔ اختلافی خلقی پر معطوف ہے، اسی طرح آگے کے جملہ بھی خلقی پر معطوف ہیں۔ الفلک جمع ہے، التی موصول صلہ الفلک کی صفت ہیں، اور بما تجری سے متعلق ہے۔ ما انزل ما مصدریہ ہے، اور انزل بتاویل مصدر ہو کر خلق پر معطوف ہے۔ من السماء میں من ابتدائیہ ہے، من ماء من بیانیہ ما کا بیان ہے۔ ثبت کا انزل پر عطف ہے، پھر تعویل مصدر ہو کر خلق پر معطوف ہے۔ بیگار مفت میں کام لینا مراد تابع فرمان۔ ملت ابراہیمی اسماعیلی پر مبعوث خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ نمبر 1، توحید کا بیان۔ اب توحید کا مضمون شروع کرتے ہیں۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور رسالت کا عقیدہ اوپر ضمناً آ گیا ہے۔ تعویل قبلہ کے ضمن میں عموماً وما انزلنا من البینات والہدی میں خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا ہے، اس لیے آگے اس کا ذکر نہیں آئے گا۔ ایک اللہ کے معبود ہونے پر قدرت کے ساتھ کارناموں سے استدلال۔ مضمون کا سرنامہ۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس رحمان الرحیم سے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے اور ہر ایک کی پرورش کرتے ہیں، مومن کی بھی اور کافر کی بھی، اور آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے،
وہاں رحمت مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھیں۔ اس مدعا پر اللہ پاک اپنے ساتھ کارناموں سے استدلال کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جس میں ہم موجود ہیں، آسمانوں اور زمین کا مجموعہ ہے۔ اس کے نظام شمسی میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ سارا جہان اللہ نے پیدا کیا۔ اس کی بناوٹ میں غور کرو۔ ہر ورق دفتر از معرفت کردگار، پتے پتے سے اس کی کاریگری عیاں ہے۔ عیاں رانچے بیان، عقل دنگ رہ جائے گی کہ اللہ نے کیسا کچھ یہ جہاں بنایا ہے۔ کیا ان کے سوا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، شب و روز وقفہ وقفہ سے آتے ہیں جس سے ہم پنپ رہے ہیں۔ اگر رات ہی رات ہوتی تو سوچو کیا حال ہوتا۔ ہر چیز ٹھٹر جاتی اور دن ہی دن ہوتا تو ہر چیز جھلس جاتی۔ رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے سے گرمی سردی کا توازن ہے۔ رات میں مخلوقات آرام کرتی ہیں اور دن میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، سمندر کی ٹھاٹھے مارتی موجوں میں لاکھوں ٹن کے جہاز رواں دواں ہیں۔ ایک ڈھیلا پانی پر نہیں رکتا مگر جہاز نہیں ڈوبتا، اور لوگوں کو اور ان کے مال و متاع کو لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتا ہے اور لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہزاروں ٹن کا ہوائی جہاز فضا کو چیرتا ہوا چلا جا رہا ہے اور گرتا نہیں۔ یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ اللہ کا، پس وہی معبود برحق ہے۔ نمبر 4، بادل سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں اور جگہ جگہ برستے ہیں، جس سے ویران پڑی ہوئی زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مخلوقات کی معیشت کا انتظام کرتے ہیں۔ وہی مہربان اللہ معبود ہیں، ان کے سوا کون معبود ہے؟ نمبر 5، زمین میں بھانت بھانت کے حیوانات بکھرے پڑے ہیں۔ ہر جگہ اس خطہ کے مناسب جانور پیدا کیے ہیں۔ اتنی بے شمار مخلوقات کے خالق ہی معبود ہیں، اور کون خالق ہے؟ نمبر 6، اللہ تعالیٰ ہواؤں کو رخ بدل بدل کر چلاتے ہیں۔ کبھی پروا، کبھی پچھوا، کبھی شمالی، کبھی جنوبی ہوائیں چلتی ہیں۔ اگر ایک رخ کی ہوا چلتی تو ہر چیز جھک جاتی، کوئی چیز سیدھی کھڑی نہ رہتی۔ نمبر 7، فضا میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو روک رکھا ہے۔ وہ پانی سے بوجھل اور تابع حکم ہیں۔ جہاں حکم ہوتا ہے برستے ہیں، مجال ہے کوئی قطرہ دوسری جگہ گر جائے۔ یہ سب کام جو ہستی کرتی ہے وہی معبود برحق ہے۔ مشرکین بھی بڑی چیزوں کا خالق اللہ ہی کو مانتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے در پہ جبہ سائی کیوں کرتے ہیں؟ آیات پاک۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور شب و روز کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں اور کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کے لیے مفید چیزیں لے کر، اور آسمان سے اللہ پاک اللہ کے پانی برسانے میں پر سرسبز کیا اس کے ذریعے زمین کو ویران ہو جانے کے بعد، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں، اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر تابع حکم بادلوں میں۔ یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اگر وہ غور کریں تو جان لیں گے جس نے یہ کام کیے ہیں وہی معبود برحق ہے، ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ رد اشراک، مشرکین اعمال شرکیہ پر دوزخ میں پچھتائیں گے۔ اشراک کے معنی ہے شریک ٹھہرانا، اور رد کے معنی ہے ابطال شرک بھی توحید کا مضمون ہے۔ مشرکین اللہ کے بندوں کو جن کو وہ بھی اللہ سے کم درجہ سمجھتے ہیں، اللہ کے برابر گردان کر ان کی عبادت کرتے ہیں، جو بہت بڑا ظلم ناانصافی ہے، کیونکہ عبادت اللہ ہی کا حق ہے، اس کو غیر محل میں رکھنا ظلم ہے۔ اور شرک کا سبب محبت میں غلو ہے۔ غلو کے معنی ہے حد سے بڑھنا۔ اللہ کے بندوں میں جو قابل محبت ہیں ان سے محبت ضروری ہے۔ ملائکہ، اولیاء اور انبیاء سب قابل محبت ہیں۔ سب سے زیادہ محبت سرور کونین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہے، اس پر رکنا ضروری ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھے گا تو مخلوق کو خالق سے ملا دے گا، اور عبادت جو خالص اللہ کا حق ہے اس کی نظر کرے گا، اور اگر اس سے مرادیں مانگے گا جبکہ مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں۔ مشرکین اپنے معبودوں کی محبت میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ مومنین اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ مومنین کو اللہ سے انتہائی محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ شرک سے بچے رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں غیر اللہ کی آخری درجہ کی محبت گنجائش نہیں، اور مشرکین اگرچہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی محبت غائب درجہ ان کے دلوں میں نہیں، اس لیے وہ شرک کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک دل میں دو کی انتہائی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ مجنون لیلا سے بھی ٹوٹ کر محبت کرے، اور اس کے علاوہ سے بھی یہ ناممکن ہے۔ البتہ ایک قوی اور دوسرے کے ضعیف محبت جمع ہو سکتی ہے۔ مشرکین کی اللہ سے محبت ضعیف ہے اور مورتیوں سے محبت قوی ہے۔
اس لیے وہ اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اور مومنین چونکہ اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتے ہیں اس لیے کسی اور کو اس کے برابر نہیں گردانتے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اور مشرکین جب دوزخ کے عذاب سے دوچار ہوں گے اور وہ جان لیں گے کہ روز زور سارا اللہ کا ہے اور اس کے معبودوں کی کچھ نہیں چل رہی اور دوزخ کا عذاب بہت سخت ہے، تو ان کا عجیب حال ہوگا۔ ان کے معبود ان سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے اور ان کے باہمی تعلقات پارا پارا ہو جائیں گے۔ اس وقت مشرکین تمنا کریں گے کہ اگر ان کا دنیا کی طرف پلٹنا ہو تو وہ بھی معبودوں سے بے تعلق ہو جائیں۔ یوں مشرکین کے اعمال پوجا حسرتیں بنیں گی مگر فائدہ کچھ نہیں، وہ اب ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اب کف افسوس ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ آیات پاک اور بعض لوگ اللہ سے کم مرتبہ کو اللہ کا ہم سر بناتے ہیں اور وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اور مومنین اللہ کی محبت میں بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ظالم مشرکین دیکھیں جب وہ عذاب کو دیکھیں کہ سارا زور اللہ کا ہے اور یہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، تو ان کا عجیب حال ہوگا۔ یاد کرو جب وہ لوگ جو پیروی کیے گئے معبود بے تعلقی ظاہر کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے تعلقات پارا پارا ہو جائیں گے۔ جنہوں نے پیروی کی ہے کہیں گے کاش ہمارے لیے پلٹنا ہو تو ہم بھی ان سے بے تعلقی ظاہر کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی۔ یوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اعمال شرکیہ حسرت در حسرت بنائیں گے اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ کاف حرف تشبیہ اور مثل میں فرق۔ کاف کے ذریعے تشبیہ میں من وجہ مشابہت ہوتی ہے، یعنی بعض اوصاف میں شرکت ہوتی ہے، جیسے زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، یعنی بہادری اور قوت میں یہ مطلب نہیں کہ اس کے بھی 4 پیر اور دم ہے۔ مثل میں مشابہت من جمیع الوجوہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمانی کا ایمان جبرائیل تو کہتا ہوں مگر ایمانی مثل ایمان جبرائیل نہیں کہتا، کیونکہ کاف سے تشبیہ مومن بھی میں برابری کافی ہے، تمام اوصاف میں برابری ضروری نہیں۔ مثل میں ہر اعتبار سے مساوات ضروری ہے، اور مومنین ایمان میں کیفیت کے اعتبار سے متفاوت ہیں، اس لیے مثل ایمان جبرائیل کہنا درست نہیں۔ اور سورۃ الشورى آیت 11 میں ہے لیس کمثلہ شیء، اس میں کاف اور مثل دونوں کو جمع کیا ہے اور کوئی زائد نہیں، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ نہ تمام صفات میں برابر ہے نہ بعض صفات میں، خالق اور مخلوق کی صفات میں جو کوئی جوڑ نہیں۔ یہاں آیت میں کہ حب اللہ ہے، یعنی مشرکین بعض اوصاف میں اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر گردانتے تھے، اور وہ وصف معبودیت ہے، اور ان مورتیوں کو بھی معبود مانتے تھے۔ ہر اعتبار سے وہ ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتے، اور وہ بھی جو امور عظام کا خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، اس لیے یہ حرف تشبیہ کاف آیا ہے۔